جا رہا ہو تو اس وقت بھی گلاب کے پھول کو سجایا جاتا ہے۔ تو پھر اس وقت ہم اس مٹی کے نیچے کیسے آتے ہیں؟ ہماری جو تربت کرتی ہے مسلمان کی تربت کے اوپر اگر زینت بنتا ہے تو گلاب کا پھول بنتا ہے۔ تو یہ گلاب کا پھول تمام پھولوں کا سردار ہے۔ تو اسی طرح جتنے ہمارے وظائف ہیں، جتنے ہمارے ذکر ہیں، اور تمام ذکروں کا، تمام وظائف کا اگر سردار ہے تو وہ درود مقدس ہے۔ جو حضور پر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، تمام عبادات کا اگر سردار نظر آتا ہے، کوئی وظیفہ نظر آتا ہے، کوئی دعا کو مقبولیت کی گارنٹی جس سے ملتی ہے تو وہ حضور پر درود و سلام ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگو تو فرمایا اس دعا سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھ لیا کرو۔ فرمایا پھر دعا مانگو اور دعا کے بعد بھی مجھ پر درود و سلام پڑھ لیا کرو، تمہاری دعا بھی قبول ہے، جو تم نے مانگا ہے اللہ وہ بھی تمہیں عطا فرمائے گا اسی درود کے وسیلے سے۔ تو یہ درود تمام وظیفوں کا سردار ہے۔ ہم نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، جمعے کے بعد یہ جمعے سے پہلے تقریر ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، احکام الہی بیان کیے جاتے ہیں، فریضہ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ جمعے کے بعد اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے اللہ جب سے تیرے گھر میں آئے ہیں یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس درود کے وسیلے سے ہماری تمام عبادات کو قبول فرما۔ تو میرے بھائیوں، جمعے کا دن یہ خاص دن ہے، حضور پر درود و سلام پڑھنے کا دن ہے۔ جب بھی حضور کا امتی درود و سلام پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اسی وقت حضور کی بارگاہ میں اسے پہنچاتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی میرا امتی جمعے کے دن میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے، فرمایا پھر کسی فرشتے کی ڈپٹی نہیں لگتی، تمہارا نبی تمہارا درود خود ہی سنتا ہے۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں جمعے کے دن حضور پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، قرآن خود بیان کرتا ہے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر اللہ کی نعمتوں کی گنتی شروع کر دو تو تمہاری گنتیاں کم پڑ جائیں گی، تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتیں وہ کم نہیں ہوں گی، وہ تم اپنی گنتی کے اندر نہیں لا سکتے۔ تو سب سے اللہ کی تمام نعمتوں میں سے جو بڑی نعمت ہے، اللہ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، یہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آنکھ کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھیں جو نبینا شخص ہے، اس سے پوچھیں آنکھ کی قدر کیا ہے۔ اس زبان کی قدر پوچھنی ہے، اس آدمی سے پوچھیں کہ ہاں کی زبان کی قدر کیا ہے۔ جو آدمی بول نہیں سکتا، اپنی زبان اپنی بات کسی کو بتا نہیں سکتا، اس سے پوچھیں کہ یہ زبان کی قدر کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بغیر کسی قیمت کے یہ چیزیں عطا کی ہیں،
پھر یہ کانوں کی جو سماعت ہے، جو آدمی سماعت سے مرحوم ہے وہ سن نہیں سکتے، ساتھ لوگ بیٹھے ہیں، گھر والے بیٹھے ہیں، عزیز رشتہ دار موجود ہیں، وہ گھر کے اندر بیٹھا ہے، اس کی اولاد موجود ہے، وہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کی طرف دیکھ تو سکتا ہے، ان کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، کیوں؟ یہ کان اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کان بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اسی طرح پاؤں کو دیکھ لیں، جس آدمی کے پاؤں نہیں وہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہے۔ یہاں ہمارے محلے کے اندر ایک وہ بشیر نامی شخص آتا ہے، وہ گلیوں کے اندر رہ رہا ہوتا ہے، وہ چل نہیں سکتا، تو اس سے پوچھیں، جو آدمی ساتھ آتا ہے گزر جاتا ہے، دوسرا آیا وہ چلا گیا، وہ کھسک رہا ہوتا ہے، تو پھر اس سے پوچھیں کہ اگر اس کو یہ پاؤں مل جائیں تو وہ کتنا شکر ادا کرے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتی ہیں، میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے گھر سے نکلا، پر میرا جوتا پھٹ گیا، میرا پاؤں زخمی ہو گیا، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالی میں تو تیرے دین کی خاطر نکلا ہوں اور میرے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ میرا پاؤں زخمی ہو گیا، میرا جوتا پھٹ گیا۔ فرمایا جب میں کوفے کی مسجد کے اندر پہنچا تو دروازے پہ کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے دونوں پاؤں ہی نظر نہیں آتے، تو میں اللہ کے گھر کے اندر پہنچ کے سجدہ ریز ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ مجھے معافی دے دے، کہیں میرا یہ شکوہ تیری بارگاہ میں نہ شکری کا جملہ نہ بن جائے، تو نے تو مجھے یہ 2 پاؤں دیے ہیں اور یہ شخص بھی بیٹھا ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت وہ وجود مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حضور کی امت کے اوصاف پڑھتے ہیں، ایک نبی آئے گا، اس کی امت نیکی کا ارادہ کرے گی، اس نے نیکی نہیں کی، اللہ اسے اس ارادے پر ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ فرمایا اگر وہ ایک نیکی کر لیں گے، اللہ ایک کے بدلے کے اندر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور 10 نیکی ایک نیکی کے بدلے کے اندر اگر خلوص نیت کے ساتھ کی ہیں تو فرمایا 700 نیکیاں ایک نیکی کے بدلے اسے ملیں گی۔ تو جس وقت یہ اوصاف پڑھتا ہے، عرض کرتا ہے، باری تعالیٰ جس نبی کی یہ امت ہے اسی نبی کی امت کے اندر مجھے شامل فرما دے، اسی نبی کی امت کے اندر مجھے شامل کر دے۔ اور پھر اسی طرح حضور کی امت کی اوصاف پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، اور پہلے انبیاء کی امتیں کہاں عبادت کرتی، کہاں سجدہ کرتی، جس جگہ اللہ کا نبی نشان لگا کے دیتا، اس جگہ تم نے عبادت کرنی ہے، اس جگہ فرض ادا کرنے ہیں، اس جگہ بیٹھ کے کتاب کی تلاوت کرنی ہے۔ تو حضور کی امت کے بارے میں کیا آیا ہے؟ پوری کائنات، پوری زمین، فرمایا اس امت کے لیے مسجد بنا دی، جہاں جس جگہ نماز کا ٹائم ہو جائے، فرمایا مسجد ساتھ نہیں ملتی، اسی جگہ وہ سجدہ کر لے، اللہ کا فرض ادا کر لے، اللہ اس کی نیکی کو قبول فرما لے گا۔ تو فرمایا یا اللہ مجھے اس نبی کی امت کے اندر شامل فرما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جو کچھ میں نے تمہیں دیا اسی پہ راضی ہو جا۔ تو ہم اپنی قسمت پہ کیوں نہ ناز کریں
کہ اللہ نے بن مانگے اس نبی کا امتی بنایا ہے اور جو امام الانبیاء ہے۔ تو پھر جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت کی ہے تو میرے بھائیوں اللہ نے اس کا مقام دنیا کے اندر بھی بلند فرمایا ہے، آخرت کے اندر بھی بلند ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ اولئک، یہی تو وہ لوگ ہیں، علی ھدی، فرمایا وہ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ وہ یہاں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، فرمایا یہاں بھی فلاح پا گئے وہاں بھی فلاح پا جائیں گے۔ تو ان میں سے جو سر فہرست حضور کی امت کا فرد نظر آتا ہے، جو حضور کی امت کے اندر پہلا شخص نظر آتا ہے اور پہلی ہستی نظر آتی ہے، اس ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اس ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب کچھ قربان کیا ہے۔ اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جس وقت اللہ کے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو اپنے نبی پر۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فرشتے اور اللہ آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے، آپ کے غلاموں کا بھی ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جو آپ کے غلام ہیں، جو آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کا بھی اللہ کے فرشتے ذکر کرتے ہیں، اللہ ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ابو بکر کے سوال پر اللہ کا فرشتہ جبریل امین یہ آیت لے کر آئے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، فرمایا ہاں کہ جو اللہ کے حضور کے صحابہ ہیں اللہ ان کا بھی ذکر کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ابو بکر کے کہنے پر اللہ کی قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جو دنیا میں آئے، ان کا آخری وقت آتا ہے، اللہ کا پیغام جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اپنے رب کی طرف واپس آ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ، فرمایا راضی ہو کر آ۔ تو کون ہے جو انسان کہے کہ میں اپنے رب کے اوپر ناراض ہوں، رب کے راضی نہیں ہوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسی ہستیاں، ایسے میرے بندے دنیا کے اندر ہیں، میرا پیغام ان کے پاس جاتا ہے، اے میرے بندو راضی ہو کے اس دنیا کو چھوڑ کے میری طرف آ جاؤ، فادخلی فی عبادی، آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے وہ کتنے خوش قسمت خوش نصیب لوگ ہیں جن کی طرف یہ پیغام آئے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تم بھی ان کے اندر شامل ہو، تم بھی ان کے اندر۔ یہ کون خوشخبریاں دے رہا ہے؟ اللہ کا نبی دے رہا ہے۔ ابو بکر کی شان پوچھنی ہے تو پھر نگاہ مصطفیٰ سے پوچھیں،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے پوچھیں کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے، ابو بکر کی عزت کیا ہے، ابو بکر کی جو شان رفعت ہے وہ کیا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے بارے میں پوچھنا ہے تو پھر ابو بکر کی نگاہ سے پوچھیں کہ ابو بکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، کس مقام کے اوپر کھڑا ہو کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو مصلی ہے، مصلی امامت، یہ بہت بڑا ایک انعام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں، اپنی زندگی میں جو اپنے مصلی پہ جس ہستی کو کھڑا کیا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے۔ آپ نے 1,24,000 کما پیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے اندر سارے نبی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں امامت کے فرائض کیا ہے، امامت کی ذمہ داری کیا ہے، کس امام کو پیش کیا جاتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر اللہ کے نبی نے ہمیں پہلا امام دیا ہے تو ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے، اور ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی نے اپنے مصلی نبوت پہ کھڑا کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ تم نے ابو بکر کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے پیچھے عمر بھی کھڑا ہے، اس کے پیچھے عثمان بھی کھڑا ہے، اس کے پیچھے علی شیر خدا بھی کھڑا ہے، عشرہ مبشرہ بھی کھڑے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی کھڑے ہیں، اور حضرت زبیر بھی کھڑے ہیں، حضرت عباس بھی کھڑے ہیں جو حضور کے چچا ہیں۔ تو مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں جو خلفاء راشدین ہیں یہ حضور کی شانوں کے مظہر ہیں، یہ حضور کی شانوں کے مظہر ہیں۔ فرمایا ان سے حضور کی شانیں نظر آتی ہیں، اگر حضور کی شانیں ان سے نظر آتی ہیں جو امت کو فیض ملتا ہے حضور کا، فرمایا انہی خلفاء راشدین کے وجود سے ملتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عادل کہتے ہیں، فرمایا یہ حضور کا عکس نظر آتا ہے عدل کا۔ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سخاوت کا بادشاہ کہتے ہیں، تو فرمایا حضور کا عکس نظر آتا ہے۔ فرمایا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو شجاعت کا بہادر کہتے ہیں، تو یہ شجاعت کا بہادر حضور کا عکس نظر آتا ہے۔ اگر ابو بکر کو دیکھیں تو یہ حضور کے ایمان کا مظہر نظر آتا ہے۔ ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایک امتی کا ایمان ہے، ایک اللہ کے نبی کا ایمان ہے، اللہ کا نبی بھی ایمان لاتا ہے۔ فرمایا پھر ایک اللہ کے نبی کا ایمان، ایک امتی کا ایمان۔ تو امتی کا ایمان تو جس طرح ایک سمندر ہے اور سمندر کے ساتھ قطرے کو پیش کریں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، تو اسی طرح اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام، وہ شان عطا کی۔ جس وقت غار ثور کے اندر اللہ کے نبی بھی تشریف لے گئے، ابو بکر بھی تشریف لے گئے، اور وہ منافقین مشرکین مکہ غار ثور کے دہانے پہ آ گئے اور جھانکنے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ توبہ کے اندر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافر اس دروازے کے سامنے آ گئے، اگر انہوں نے اس طرح جھانک کے دیکھ لیا ہم نظر آ جائیں گے اور ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ انعام عطا کیا، اللہ کا قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، معنا کا معنی کہ آپ غم نہ کھائیں،
غم نہیں کرنا، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ابو بکر کو کہاں کھڑا کیا؟ اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ تو جو مظہر، جو ایمان اللہ کے نبی کا تھا، اس کے جلوے ابو بکر کو دکھائے ہیں۔ تو فرمایا ابو بکر دیکھ لے تو میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر ابو بکر کو دیکھنا ہے تو نگاہ مصطفیٰ سے دیکھیں، جن کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی۔ اپنے ایمان کے ساتھ قیاس نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ میرا ایمان ہے، میرا ذہن اس بات کو نہیں مانتا۔ حضور سے پوچھیں کہ حضور نے اس کو کیا مقام دیا ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں، فرمایا قیامت تک کے لیے اگر عدالت ہوگی تو یہ فیض مصطفیٰ کا ہوگا اور سینہ فاروق اعظم کا ہوگا، اور امت کو یہ فیض ملتا رہے گا۔ فرمایا امت کو تا قیامت تک کے لیے جو عدل کرتا رہے گا۔ فرمایا حضور عادل بھی تھے، حضور سے بڑھ کے بڑا کوئی عادل دنیا کے نظر نہیں آتا۔ تو فرمایا جو کوئی قیامت تک عدل کرتا رہے گا، فرمایا فیض حضور کا ہوگا، لیکن یہ چھاتی اور یہ وجود وہ سیدنا فاروق اعظم کا ہوگا۔ اسی طرح قیامت تک کے لیے جو سخاوت کرتے رہیں گے، یہ سخی سب سے بڑا سخی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ فرمایا یہ فیض حضور کا ہوگا اور وہ وجود سیدنا عثمان غنی کا ہوگا۔ اور اسی طرح جو شجاعت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی بڑا بہادر ہے؟ ایک واقعہ پیش آتا ہے، ایک شخص مشرک حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتا ہے، اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اور سامنے آتا ہے، آ کے کہتا ہے محمد تجھے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ جب اللہ کی ضرب لگائی اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کو اٹھایا، فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچا سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی سب سے بڑے بہادر ہیں، شجاعت والے ہیں، اور یہ شجاعت دیکھنی ہوتا قیامت تک کے لیے۔ جس کو بہادری کا یہ منظر ملتا رہے گا، بہادری کا دل ملتا رہے گا، فرمایا یہ فیض مصطفیٰ کا ہوگا، اور وہ اگر نظر آئے گا اور حضور تک یہ فیض ملتا رہے گا تو حضرت علی شیر خدا کے ذریعے سے ملتا رہے گا۔ فرمایا قیامت تک کے لیے کسی کو ایمان کی دولت ملتی رہے گی تو فرمایا یہ فیض حضور کا ہوگا، لیکن ابو بکر صدیق کے وسیلے سے ملتا رہے گا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں اگر تم اپنے ایمان کی مٹھاس چاہتے ہو، اپنے ایمان کی جو ایمان کی ایک ہم ہر چیز کا الگ الگ ذائقہ ہوتا ہے، جو ذائقہ ایمان کا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں چیز کر سکتی۔ فرمایا اگر تم اپنے ایمان کی مٹھاس چاہتے ہو تو فرمایا اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دو۔ فرمایا کہو کہ یہ سب کچھ میرے نبی کا ہے، میں بھی اور میرے بیوی بچے بھی، میری مال و دولت بھی۔ فرمایا حوالے کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کتنی ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق ہے، اور جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ میرا جتنا مال ہے، میرا جو وجود ہے، میری اولاد ہے، باری تعالیٰ اپنے محبوب کے دل کے اندر اس بات کو ڈال دے کہ میرا نبی میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کرے، اور یہ نہ کہے کہ یہ ابو بکر کا مال ہے، یہ ابو بکر کا بیٹا ہے، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ نہیں، میں سب کچھ اپنے نبی کی بارگاہ میں قربان کرتا ہوں۔ تو پھر اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے اپنے نظریے کی بات کرتے ہیں، اپنے اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں۔ یہ سارے مسلک حضور علی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی، آپ حضور کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، فرمایا ابو بکر وہ ہے، فرمایا احبو بی بکر و شکرہ، فرمایا و شکرہ واجب علی کل امتی۔ فرمایا کہ ابو بکر کے ساتھ محبت کرنا، ابو بکر کا شکر کرنا میری ہر امت کے ہر فرد کے اوپر وہ واجب ہے، واجب ہے۔
جو ابو بکر کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے اپنے آپ کو واصل جہنم کے لیے تیار کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے بندوں کو تجلی فرمائے گا، اپنا دیدار فرمائے گا۔ فرمایا سب کے لیے دیدار اس کی الگ کیفیت ہوگی۔ فرمایا حجاب کے اندر ہوگا۔ جب ابو بکر کے لیے فرمایا اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو فرمایا وہ خاص دیدار صرف ابو بکر کے لیے ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ فرمایا اسی طرح اگر ابو بکر کے ایمان کا وزن کیا جائے، فرمایا ترازو رکھ دیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نبی کا ہم نے دوستو کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے اگر ابو بکر کے ایمان کو دیکھنا ہے تو فرمایا میری امت کی جتنی تعداد ہے قیامت تک کے لیے تمام کا ایمان ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے تو فرمایا ابو بکر کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، وزنی ہوگا۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ خلفائے راشدین ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ہستی ہے۔ اچھا ذرا ان کا 4 خلفائے راشدین آئے، ان کا اپنا اپنا دور دیکھیں۔ ہمیں کتنے سال ہو گئے ایک کشمیر کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں اور فلسطین وہاں کھڑا ہے، برما وہاں کھڑا ہے اور افغانستان ہمارے تو وہ اپنے ملک آزاد کیے ہوئے ان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور خلفائے راشدین کو دیکھیں، اپنے اپنے دور کے اندر علاقے فتح ہوتے چلے گئے، ایران تک اور یہ شام اور یہ عراق اور افغانستان تک، افریقہ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے راشدین کے اندر یہ علاقے فتح ہوئے۔ تو وجہ کیا ہے؟ ہم اس دور کو دیکھیں، آج کے دور کو دیکھیں۔ آج تو اتنی سہولیات ہونے کے باوجود ہمارے اندر جرأت نہیں ہوتی اور ان کے اندر وہ جو اسباب تھے وہ کم تھے لیکن دل مضبوط تھے اور سچے لوگ تھے، قرآن کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ انہی کا قرآن ذکر کر رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ دعا ہے میں اپنے انہی الفاظ کے اوپر اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ موضوع بہت لمبا ہے، میرا ارادہ تھا اس کو مکمل کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر کو جو نسبت، جو مقام اور آخری وقت تک، اور پھر کتنا وہ خوبصورت منظر ہے جس حجرے کے اندر میرے نبی آرام فرما رہے ہیں اسی حجرے کے اندر ابو بکر عمر آرام فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اپنے نبی کے ساتھ وفادار بن جائیں، سچے بن جائیں۔ اللہ آج بھی وہی ہے جو حضور کے زمانے کے اندر تھا، قرآن بھی وہی ہے، کلمہ بھی ہم اسی نبی کا پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں سے وہ ایمان، وہ سچائی ختم ہو گئی اور جو ہماری ذمہ داریاں تھیں وہ ہم نے ان کو بھلا دیا ہے۔ اگر آج بھی بندہ مومن سچا پکا مسلمان ہو جائے تو علامہ اقبال تو اسی کے لیے کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔